بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما وألحقنی بالصالحین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ میرے بزرگوں، عزیز دوستو، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیارات کی تشریح اور توضیح کا سلسلہ جاری ہے، اور چوتھے معیار پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو چوتھا معیار تحریر فرمایا ہے، جس میں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو کشف ہو یا طے ارد ہو یا کچھ بھی ہو، اگر خدا کے سوا اس کے دل میں امید یا خوف غیر ہے تو نہ وہ ولی خدا ہے اور نہ اس کا سلوک قابل اعتبار۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے یہ معیار ولایت اے عزیز، اپنے کھوٹے اور کھرے کی کر تمیز۔ اس سلسلے میں ہم نے دنیا سے دل نہ لگانے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے اور مال اور جاہ کی محبت سے اپنے قلب کو اور اپنے دل کو پاک کرنے کے سلسلے میں ہم نے اپنی گفتگو جاری رکھی ہے، اور آج بھی ہم مال و جاہ کی محبت کی مذمت کے سلسلے میں اور اس کی برائی کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو جو چوتھے معیار پر چل رہی ہے، یہ آج اس کی 8ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم نے اپنی اس گفتگو اور خطبے کے سلسلے میں استفادہ کیا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے اور ان کی کتب سے، اور اس کے علاوہ ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالی
قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر پائیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور جو کوئی ایسا کریں گے تو وہی خسارے میں رہیں گے۔ یہاں دو چیزوں کو معین کیا گیا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے کا باعث بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں، یعنی مال اور اولاد۔ یہی مضمون آگے چل کر سورہ تغابن میں نہایت واضح شکل میں ان الفاظ کے اندر آیا ہے، انما اموالکم وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہی ذریعہ آزمائش ہیں۔ یہی تو وہ کسوٹی ہے جس پر تمہیں پرکھا جا رہا ہے، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ متنبہ کر دیا گیا کہ اہل ایمان، دیکھنا تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد صرف یہی نہیں کہ انسان ہر وقت تسبیحات وغیرہ پڑھتا رہے، بلکہ اس کا وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہر وقت یاد رہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور اسی بنا پر وہ اپنے جملہ فرائض کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہے۔ تو اے اہل ایمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اموال و اولاد کے معاملات میں تم منہمک ہو کر تم اللہ ہی کو بلا دو، جیسا کہ آج کل ہماری اکثریت کا حال ہے۔ آج اگر آپ لوگوں کو اللہ اور دین کی طرف بلائیں تو آپ کو عام طور پر یہی جواب ملے گا کہ کیا کریں، وقت ہی نہیں ملتا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص ایک خاص معیار زندگی کو اپنا معبود بنا کر دن رات اس کی پوجا میں لگا ہوا ہو، تو اس کے پاس معبود حقیقی کی طرف رجوع کرنے کے لیے وقت کیوں کر بچے گا؟ میرے عزیزوں اور دوستوں، چنانچہ مرض نفاق کی چھوت سے بچنے کے لیے پرہیزی اقدام یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کسی وقت بھی تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلانے والے دو اہم ترین عوامل کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی بیماری کا علاج کرنے کے لیے اس کے اصل اور بنیادی سبب کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جب
بیماری کا سبب ڈھونڈ کر اس کی بیخونی کر دی جائے گی تو وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ نفاق کی بیماری کا اصل سبب چونکہ دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر مال کی محبت ہے، لہذا اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے مال کی محبت ختم کر دی جائے، اور اس محبت کو ختم کرنے کا مؤثر طریقہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس وقت کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے ایک قریب وقت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ گویا کہ نفاق کی بیماری کا بالمثل علاج انفاق ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت 18 کے تحت وضاحت کی جا چکی ہے کہ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے دل کی زمین میں انفاق کا حل چلانا ضروری ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور جو لوگ یہ حل چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اصل کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ۔ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، انہی میں سے صدیقین اور شہداء ہوں گے اپنے رب کے پاس۔ اس آیت مبارکہ میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک بڑا حسرت کا وقت آئے گا جب انسان کف افسوس ملے گا کہ اے کاش میں اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتا۔ آج یہ لوگ دونوں ہاتھوں سے مال جمع کر رہے ہیں اور گھروں کی آرائش و زیبائش پر بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب اہل و عیال، عزیز و اقارب، مال و دولت اور جائیداد سب کو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا۔ اس وقت انسان حسرت سے کہے گا کہ اے پروردگار، کیوں نہ تو نے مجھے ذرا اور مہلت دے دی، تو اگر ذرا اس وقت کو ٹال دے تو پھر میں یہ سب کچھ تیری راہ میں لٹا دوں، سارا مال صدقہ کر دوں، اور میں بالکل سچائی اور نیکوکاری کی راہ اختیار کر لوں۔ لیکن اس وقت
اس حسرت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ثابتہ ہے کہ جب کسی کا وقت معین آ جائے تو پھر اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس سلسلے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امت کے اکابرین، علماء، مفسرین، محدثین اور ائمہ کرام نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے اور تحریر کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، اس شخص کو تندرستی، عمر دراز اور مال کثیر عطا فرما، یعنی اس شخص کو صحت مند بنا دے، اس کی عمر لمبی فرما دے اور اس کو خوب مال عطا فرما۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بددعا دی، کیونکہ جب یہ چیزیں کسی کو ملتی ہیں تو اس کو تکبر، غفلت، آخرت سے غافل بنا دیتے ہیں اور وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک درہم دست مبارک پر رکھ کر فرمانے لگے کہ اے درہم، تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے پاس سے نہیں جائے گا مجھے کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم، جو مال وزر کو عزیز رکھے گا اس کو اللہ تعالی ذلیل اور خوار کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب دینار و درہم کے سکے بنائے گئے تو ابلیس نے ان کو آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا اور کہا کہ جو تجھے پیار کرے گا اور محبوب رکھے گا وہ میرا غلام ہے۔ حضرت شیخ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درہم و دینار بچھو کی طرح ہیں، جب تک بچھو کے کانٹے کا منتر نہ سیکھ لے ان کو ہاتھ نہ لگائے، ورنہ اس کا زہر ہلاک کر دے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ منتر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مال حلال کی کمائی کا ہو اور اس کو بجا طور پر خرچ کیا جائے۔ مسلمہ بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ اے ام المؤمنین، آپ نے ایسا کام کیا کیا ہے جو کسی نے نہ کیا ہو؟ آپ کے 13 فرزند ہیں، آپ نے ان کے لیے ایک درہم بھی باقی نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے علاوہ میں نے ان کی ملک میں دوسروں کو اور دوسروں کی ملک میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیے۔ اب اگر میرا بیٹا لائق اور خداوند تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، اگر وہ لائق اور فرما بردار ہے تو خداوند قدوس اس کے لیے کافی ہے، اور جو ناخلف ہے
اس کی نالائقی کا مجھے کچھ غم نہیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ جناب محمد بن کعب القرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سا مال آیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اس کو اپنی اولاد کی خاطر رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں اس مال کو اپنے واسطے خدا کے پاس جمع کر دوں گا، میرے بچوں کے لیے خدا کا وسیلہ کافی ہے، وہ ان کو نیک بخت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جناب یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ تونگر کے لیے مرتے وقت دو مصیبتیں ہیں، دوسرے لوگ ان سے آزاد ہیں۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ سارا مال اس سے چھین لیا جائے گا، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ قیامت میں اس مال کی پرسش اس سے کی جائے گی۔ لہذا مال کا بقدر ضرورت ہونا ہی کافی ہے، اور اسی میں بہتری بھی ہے۔ اور ایسا شخص جو ایمان پر اتنا ثابت قدم ہو کہ مفلسی اور محتاجی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، شکایت اس کے لب پر نہ آئے، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس مفلسی میں اس کی بہتری اور بھلائی ہے۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ مال بقدر ضرورت انسان کے پاس موجود ہو۔ تو اس لحاظ سے مال کا پاس رہنا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام بزرگوں کا مقصود و مطلوب آخرت کی سعادت ہے، اور اس سعادت کا حصول تین طرح کی نعمتوں سے ممکن ہے۔ ایک نعمت تو دل میں ہے، جیسے علم اور اخلاق حسنہ، اور دوسری نعمت جسمانی ہے، یعنی جسم کی صحت اور سلامتی، اور تیسری نعمت جسم کے باہر سے متعلق ہے، یعنی دنیا داری، لیکن صرف ضرورت کے لائق۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اکابرین اور بزرگان دین نے مال کو سب سے کم تر درجے کی نعمت میں شمار کیا ہے، اور مال میں سب سے کم مرتبہ نقدی ہے، اور اس میں سوا اس کے اور کچھ منفعت نہیں ہے کہ مال کو غذا اور لباس کی فراہمی پر صرف کیا جائے، کیونکہ کھانا اور کپڑا جسم کی سلامتی کے لیے ہے، اور جسم حواس کی نگہداشت کے لیے ہے، اور حواس حصول عقل کا ذریعہ ہے، اور عقل دل کا چراغ ہے اور نور ہے، تاکہ اس نور کے واسطے سے بارگاہ الہی کا مشاہدہ کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں، اور معرفت الہی سعادت کا تخم ہے، اس کے ذریعے سعادت اخروی حاصل ہوتی ہے۔ پس مقصود ان تمام باتوں کا حق تعالی ہے، اول و آخر وہی ہے، اور تمام موجودات کی ہستی اس کی ذات سے ہے۔ جو یہ بات سمجھ لے گا وہ دنیا کے مال سے صرف اتنا ہی لے گا
جو دین کے راستے میں کام آئے، اور باقی مال کو وہ اپنے لیے زہر قاتل سمجھے گا۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال وہی ہے جو مرد صالح کے ہاتھ میں ہو۔ چنانچہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی دعا فرمایا کرتے تھے، یا الہی محمد کے گھر والوں کی روزی بقدر کفایت عطا فرما، کہ تجھے معلوم ہے کہ جو چیز قدر کفایت سے زیادہ ہوتی ہے وہ خرابی کا باعث ہوتی ہے، اور جو قدر کفایت سے کم ہو وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ بھی باعث خرابی ہے۔ بس جس شخص نے اس بات کو معلوم کر لیا اور اس حقیقت کو پا گیا، وہ ہرگز مال کو دوست نہیں رکھے گا، کیونکہ جو شخص ایک چیز کو اپنے کسی مطلب یا مقصد کے لیے ڈھونڈتا ہے، وہ اس مطلب یا مقصود کو دوست رکھتا ہے، نہ کہ اس چیز کو۔ پس جو شخص نفس سے مال کو دوست رکھتا ہے وہ اندھا ہے، اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدبخت ہے بندہ دینار، بندہ دراہم۔ اور جو کوئی کسی چیز کے عشق میں سرشار ہوتا ہے اور اس چیز کا بندہ ہوتا ہے، اور جو کسی چیز کی طاعت میں ہوتا ہے، وہ چیز اس کی خداوند مالک ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، الہی مجھے اور میرے فرزندوں کو بت پرستی سے بچا لینا۔ علماء عظام نے فرمایا ہے کہ یہاں اصنام سے مراد مال وغیرہ ہے، کیونکہ تمام لوگ اس کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ورنہ پیغمبر علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے کیا علاقہ اور کیا تعلق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اعتدال کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا، اور جو کوئی خرچ میں اسراف اور فضول خرچی سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو افلاس میں رکھے گا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اندازے کے ساتھ خرچ کرنا نصف روزی ہے، او کما قال علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فکر مت کرو، جو مقدور میں ہے وہ ہوگا، اور جو تمہاری روزی ہے وہ یقیناً تم کو ملے گی۔ بس آدمی کو چاہیے کہ یہ خیال دل میں رکھے کہ روزی ایسی جگہ سے پہنچتی ہے جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ حق تعالی شأنہ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی پرہیزگار ہو اس کی روزی ایسی جگہ سے ملے گی جس کا اس کو خیال بھی نہ ہو۔
حضرت ابو سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پرہیزگار بن کر رہو، کیونکہ پرہیزگار کبھی بھوک سے نہیں مرے گا۔ یعنی خداوند تعالی لوگوں کے دلوں میں اس قدر رحم ڈالے گا کہ بغیر مانگے اس کی روزی اس کے پاس پہنچے گی، اور لوگ اس کے پاس جائیں گے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رزق کی دو قسمیں ہیں، جو کچھ میری روزی میں ہوگا وہ مجھے جلد پہنچ جائے گی، اور وہ جو دوسرے کی روزی میں ہے وہ تمام اہل زمین و آسمان کی کوشش سے بھی مجھے نہیں ملے گی۔ پس اس کی فکر میں میری بے قراری کس کام آ سکتی ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک دن روزی میسر آئے گی، دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک دن کی روزی میسر آئے تو آئندہ کی روزی کی فکر نہیں کرے، کیونکہ اس طرح شیطان اس سے کہتا ہے شاید تیری عمر دراز ہو اور کل کی روزی میسر نہ آئے، بس آج ہی اس کی جستجو کر اور بے فکر ہو کر مت بیٹھ۔ جہاں کہیں سے بھی مال ملے اسے حاصل کر، جیسا کہ حق تعالی شأنہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ سبحانہ و تعالی وعدہ کر رہا ہے تم میں سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ اس طرح تمہارا مال کم ہوگا اور تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب اگر واقعی یہ خوف رکھتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر فخر آ جائے، لہذا مجھے اپنا مال سنبھال کر رکھنا چاہیے، تو تم شیطان کے جال میں پھنس چکے ہو، تم اس کی پیروی کر رہے ہو۔ اور اگر تم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ میری ساری حاجتیں آج بھی پوری کر رہا ہے، کل بھی پوری کرے گا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم اس کے خزانوں کی محدودیت کا کوئی تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو اور آپ کے دلوں کو مال کی محبت سے، جاہ کی محبت سے، جائیداد کی محبت سے اور اس قسم کے تمام جذبات سے اللہ پاک و صاف فرما دے، اور ہمارے دلوں کے اندر اور پوری امت مسلمہ کے دلوں کے اندر اپنی محبت اور معرفت پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا. اللهم إنا نسألك فضلك وبركتك في عمرنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. آمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.